گئی مٹھی تھی فریدا شادول منہ جھانکو نہ کر یادول جھوکاں تھی سن آبادول اے نین واسی ہکمنی اج کوٹ مٹھن پئی وینیاں اج کوٹ مٹھن پئی دریائے سندھ کے شمال میں واقع شہر کوٹ مٹھن اور جنوب میں شہر فرید چاچنا شریف موجود ہے۔ یہ دونوں شہر ہی حضرت خواجہ غلام فرید کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ مٹھن کوٹ شہر جس کی بنیاد حضرت خواجہ شریف محمد نے رکھی، اس شہر کو 1713 میں جتوئی قبیلے سے تعلق رکھنے والے مٹھن خان جتوئی نے تعمیر کرایا۔ مٹھن کوٹ 140 سال تک آباد رہا۔ اس کے بعد 1862 میں دریائے سندھ میں سیلاب آیا جس نے اس شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب اس شہر میں خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد کے مزارات تھے۔ یہ زمانہ خواجہ فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت خواجہ غلام فرید کے بڑے بھائی اور پیر و مرشد تھے کا تھا۔ اس سیلاب میں یہاں سے 5 بڑے صندوق لائے گئے جن میں خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد کی باقیات تھی، جن میں حضرت خواجہ عاقل محمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ شریف محمد، حضرت خواجہ غلام فرید کے والد صاحب اور دیگر افراد تھے جن کی دوسری بار تدفین عمل میں لائی گئی تھی۔ اس کے بعد اس شہر کو اسرنل لین بروز جو اس وقت اسسٹنٹ کمشنر تھے نے نئے سرے سے تعمیر کرایا، اور دربار حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ بھی اس جدید کوٹ مٹھن شہر کی تاریخ سے منسلک ہے۔ دربار کی بنیاد حضرت خواجہ فخر جہاں نے رکھی جو 12 سال کی مدت میں مکمل کی گئی۔ حضرت خواجہ غلام فرید کی ولادت ریاست بہاولپور کے قصبہ چاچنا شریف میں 1845 منگل کے روز ہوئی۔ آپ کی والدہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد عقیدت رکھتی تھی۔ بابا فرید سے خراج عقیدت کے لیے آپ کا نام غلام فرید رکھا۔ آپ کا تاریخی نام خورشید عالم ہے۔ آپ کے اس نام کے 1261 عدد بنتے ہیں۔ 1261 ہجری آپ کی ولادت کا سال ہے۔ جب آپ کی عمر 5 برس ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ آپ نے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو آپ کے والد ماجد ملک عدم سدھار گئے۔ والد ماجد کی وفات کے بعد آپ اپنے بڑے بھائی حضرت خواجہ فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ کی کفالت میں آ گئے۔ جب آپ کی عمر 12 سال ہوئی تو اپنے بڑے بھائی حضرت خواجہ فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت ہوئے۔ آن کی آن میں اسرار و احرار کے علوم عیاں ہو گئے۔ آپ نے صدیوں کا سفر سماعتوں میں طے کر لیا، سلوک کی منزلیں طے ہونے لگیں اور معرفت کا سفر مختصر اور آسان ہو گیا۔ 4 فروری 1872 میں آپ کے بڑے بھائی اور پیر و مرشد حضرت خواجہ فخر جہاں سائیں خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی رحلت کے بعد آپ خلافت کی مسند پر جلوہ افروز ہوئے اور رشد و ہدایت کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ نواب آف بہاولپور نواب سر صادق محمد خان عباسی نے چاچنا شریف پہنچ کر آپ کی دستار بندی کی۔ 1882 میں جب آپ کے بھائی اور پیر و مرشد حضرت خواجہ فخر جہاں کا وصال ہوا تو آپ کو گہرا صدمہ پہنچا۔ جلد ہی آپ گوشہ نشین ہو گئے اور روحی میں اللہ سے لو لگا لی۔ گوشہ نشینی کے باوجود رشد و ہدایت کا سلسلہ ترک نہ کیا۔ آپ عبادت، ریاضت اور مجاہدات ہمہ وقت مشغول و مصروف رہے۔ روحی کے لکودک اور ویران صحرا میں تپسیا کی آگ سے کندن بن گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے وجود وحدانیت کے اسرار و حقائق اور تجلی سے دنیا کو روشناس کرایا۔ 18 برس روحی کو رونق بخشتے رہے اور ان کے کلام میں وصل کے لیے بے قراری، عشق کی درماندگی، ہجر کا سوز، انتظار کا کرب، محبوب کی نظر طفات کی آرزو، انسانی و ثقافتی حوالوں محبوب کے لیے اپنے شدت جذبات کا اظہار، قدرت کی کاریگری، اپنی ذات کی نفی، راہ عشق کے حقیقی میں خود کو فنا کرنے کے تذکرے جگہ جگہ ملتے ہیں۔ آپ توحید وجودی کے قائل تھے،
اور آپ کا تمام کلام ہما وسط کا مظہر ہے۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے فلسفے پر اتنا کار بند رہے کہ عوام الناس میں سلطان العاشقین مشہور ہو گئے۔ عشق حقیقی کا مقام جو آپ کو عطا ہوا وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا ہے۔ عوام الناس بھی جوک در جوک آپ کی بیعت اور حلقہ ارادت میں داخل ہوتے گئے۔ بہاولپور کے نواب بھی آپ کے خاص مریدین میں شمار ہوتے ہیں۔ ایک قصہ جو زبان زد عام ہے کہ ایک شخص نے حضرت خواجہ غلام فرید سے نواب آف بہاولپور کی شکایت کی تو انہوں نے ایک رکا لکھ کر نواب صاحب کو بھیجا جس پر ایک شعر لکھا گیا جو تاریخ کا حصہ بن گیا۔ اپنی نگری آپ وسا پٹ انگریزی تھانے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا احاطہ کرنے کے لیے ہزاروں ویڈیوز اور کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ یہ تھوڑی سی تاریخ تھی جو ہم نے اس ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچائی اور ساتھ ہی حضرت خواجہ غلام فرید کے دربار کی زیارت بھی کرائی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔